معرفت کورس کی 53ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المتین۔ المتین کا جو سہ حرفی مادہ ہے وہ میم، تا اور نون ہے۔ متنون یا المتنو کہتے ہیں اس زمین کو جو سخت ہو، بلند ہو، ہموار ہو۔ یہ تین کریکٹرسٹک اگر ایک ساتھ پائی جائیں جس جگہ میں، اس زمین کو کہتے ہیں متنون یا المتنو۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ متین وہ ہستی ہوگی، فعیل کے وزن پر ہے نا، تو متین وہ ہستی ہوگی جو بہت بلند ہوگی، ہمیشہ بلند ہوگی، ہمیشہ بلند رہے گی۔ وہ ہستی ہوگی جس کے قوانین میں، جس کی بات میں، جس کے اعمال میں، جس کی پلاننگ میں ایک بڑی ہموارگی پائی جائے گی، کنسسٹنسی، ایک فلو پایا جائے گا۔ کوئی اتار چڑھاؤ اچانک ہونے والے معاملات نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ والے معاملات سمجھ آ گئے ہیں، ایک اور بھی کہ سخت قوت والی وہ ہستی ہوگی، اس کے سامنے وہ کوئی اور ٹکنے والا نہیں ہوگا۔ مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں متین کا لفظ میرے علم کے مطابق 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو خود باری تعالیٰ کی ذات باری کے لیے آیا ہے المتین، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، اپنی پلاننگ کو کہا ہے کہ یہ متین ہے۔ ذرا پڑھتے ہیں قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس چیز کو استعمال کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 182۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ایسے ان کو پکڑیں گے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہے نا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم وہاں سے انہیں آن دبوچیں گے۔ لیکن سنستدرجہم، آہستہ آہستہ، بتدریج، رفتہ رفتہ، یعنی کہ ہمواریت کے ساتھ، ایک پری پلان طریقے کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے کہ یہ اب چلتا 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 یہیں آگے گرے گا۔ مالک کائنات اس سے آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 183 میں، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں خود انہیں ڈیل دے رہا ہوں، یہ میرا قانون فطرت ہے، میں ایسے ہی کیا کرتا ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو خود ڈیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری جو قید ہے، اب قید کا لفظ میں مالک کائنات کی ذات ہے تو کیا اس کا ترجمہ کروں آپ کے سامنے؟ قید کہتے ہیں خفیہ چال کہہ لیں، خفیہ تدبیر، یعنی آپ کو پتہ نہ چلے میں آپ کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کبھی کوئی شطرنج کھیلتا ہے تو شطرنج میں ہم عام طور پر قید ہی چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جو سامنے والے اپنے اپوننٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ ہماری چال نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ چلے گا پھر میں یہ کام کروں گا۔ یہ جو سامنے والوں کی نظروں سے چھپا کر آپ کے دل میں جو ہے وہ جو آپ چال چل رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں قید۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا ہے، جو اگنور کر رہے ہیں میری آیات کو، نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم رفتہ رفتہ انہیں پکڑ لیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ کوئی کھلے نہیں پھر رہے، میں خود انہیں ڈیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری جو تدبیر ہے وہ متین ہے، وہ بڑی سخت ہے، وہ بہت بلند ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی، اور وہ ایک ہموار ہے، وہ جیسے ہو رہا ہے انہوں نے پھسلتے ہی چلے جانا ہے۔ یہ اس ہموار متین کو میں کو قیدی متین کو کس طرح سے سمجھاؤں؟ چلیں ریئل ایگزامپل ایک لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ چوہے کو پکڑنا نا، آپ نے فرض کریں کڑکی میں میرا مقصد ہے وہ آ جائے، میں نے ایک چیز کا ٹکڑا رکھا، دوسرا رکھا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، چوتھا اس کے پنجرے میں۔ یا اگر آپ نے پرندے کو پکڑنا ہے تو آپ تھوڑا سا باجرہ ڈالیں، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، وہ کھاتا کھاتا آگے آئے گا اور وہ آپ کے پنجرے میں آ جائے گا یا آپ کے شکنجے میں آ جائے گا۔ یہ جو میں اس کو دانا دکھا رہا ہوں نا، میں نے دانا اس کو کھلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا، بلکہ میں نے اس کو پنجرے میں پھانسنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ میری قیدی متین ہے، مجھے پتہ ہے یہ ہمواریت کے ساتھ چلتا ہوا کبوتر یہیں آئے گا اور میں اسے پکڑ لوں گا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے اس کی فطرت کا پتہ ہے، یہ بھوکا ہے، چول ہے، تو لہٰذا یہ دانا کھاتا ہوا آئے گا، اس کی فطرت ایسی ہے، تو میں اس کی فطرت سے اب یہ استعمال کرتے ہوئے اسے پنجرے میں پھانس لوں گا۔
آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ املی لہم، میں خود انہیں ڈیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، بے شک جو میری چال ہے یہ تو متین ہے، یہ تو بہت بلند ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ تو بہت سخت ہے، اس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، یہ تو ایک ہموار ہے، ہو کے رہنی ہے، ان کو بارہا مرتبہ سمجھ آئے گی کہ میں غلط کر رہا ہوں، بس کر دوں، لیکن پھر یہ پتہ کیا کہیں گے، اب کے کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، اب کے کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی سچویشن میں خود کو پائیں نا کہ آپ خود کو کہتے ہو کہ اب کے یہ کام کر لیتے ہیں، ایک بار یہ گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پکی توبہ، ایک بار اور کر لیتے ہیں پھر پکی توبہ، یہ آخری بار ہے، یہ کر لیں، اس کے بعد تو ہم مومن ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اللہ نہ کرے وَأُمْلِي لَهُمْ والی کنڈیشن میں نہ آگے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیل دے رکھی ہے، آپ کو سامنے پنجرہ نظر آ رہا ہے کہ میں غلط سائٹ پر جا رہا ہوں، مجھے گناہ نہیں کرنے چاہیے، پھر بھی آپ وہ دانا چگتے 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 پنجرے کے پاس جا رہے ہیں، اور غالب گمان یہ ہے اگر توبہ نہ کی تو آپ نہیں رکیں گے، پنجرے میں جا کے پھنسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ قَیْدِی متین، میری جو قید ہے، میری جو پکڑ ہے وہ متین ہے۔ مزید سورۃ قلم میں سیم ٹیسٹ اللہ تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْنِی وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس حدیث اس قرآن کا انکاری ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، کوئی بات نہیں ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، اگین وہی ٹیسٹ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ایسے باتدریج انداز میں اسے پکڑیں گے اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر اگین وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، اِنَّ کَیْدِی متین، میری چال بہت متین ہے، میری جو تدبیر ہے وہ بہت ہی متین ہے۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قید کو، اپنی چال کو، قیدی، میری چال یا میری تدبیر، اللہ نے اپنی تدبیر کو متین کہا ہے، اور وہ کس انداز میں کہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی کہا ہے، سورۃ زاریات آیت نمبر 57 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تاکہ ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے۔ 56 بھی چلے شامل کر لیں، آپ نے وہ پڑھا ہی ہوا ہے، یہ تو آپ صاحب نے سن رکھا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم نے ان سے رزق کا ارادہ تو نہیں کیا، ہم ان سے رزق تو نہیں چاہتے، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں، ان کو الگ الگ ہی ٹریٹ کیجیے، یعنی دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں دیکھنے سے پہلے اگلی بھی آیت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ کی ذات ہے، ذو القوۃ المتین، وہ قوت والا بھی ہے، وہ المتین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے، رازق تو میں ہوں، رزاق میں ہوں، رزق دینا میرا کام ہے۔ اگر رزاق اللہ تعالیٰ ہے تو رزق دینا اللہ کا کام ہوا، آپ کے ذمے اللہ نے کیا لگایا ہے؟ عبادت کرنا۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رزق کا حصول ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہے، دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، رزق کے پلڑے میں اپنی اتنی زیادہ ایفرٹ لگا دیتے ہیں، رزق حاصل کرنے کے پلڑے میں اپنا اتنا وقت لگا دیتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے ہم اپنی اتنی زیادہ نالج گین کرنے کی سعی اور کوشش کو صرف کر دیتے ہیں کہ عبادت کے اندر اس قدر نہیں کیا کرتے، ہم عبادت کو آپشنل رکھ دیتے ہیں۔ ہم عام طور پر آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں نے تو بہت مرتبہ سنا ہوا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وقت نہیں ملا۔ وقت نہیں ملا کس بات سے؟ رزق مارے تھے، دکانداری تھی، پڑھ رہا تھا، میں سیکھ رہا تھا کچھ، یا میں کسی اپنے دوست کے ساتھ تھا، یہ سارے رزق ہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے کسی نہ کسی رزق کے حصول میں تھا، تو نہیں ٹائم ملا اللہ کے لیے، نہیں پڑھی نماز۔ یار غلط کیا ہے تم نے، ہاں غلط کیا ہے، وہ اس انداز میں کہے گا میں نے غلط کیا کہ اس کو لگ نہیں رہا کہ اس نے غلط کیا۔ آپ ذرا محاسبہ کیجئے، یہ جو میں تھرڈ پرسن میں بات کر رہا ہوں، کہیں یہ سیکنڈ پرسن ہی تو نہیں ہے، یہ آپ تو نہیں ہے، یا میں تو نہیں ہوں، میری بات تو نہیں ہو رہی، آپ اپنا دیکھیے، آپ کی بات تو نہیں ہو رہی کہ نماز کا وقت نہیں ملا، تو کہاں سے وقت نہیں ملا؟ وقت کہاں لگ رہا تھا؟ مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے
ایک ہی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. تو جس چیز کو آپ اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں اس کے سوا آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایون دیٹ سانس لینا بھی آپ کا مقصد نہیں ہے اگر یہ اللہ کی عبادت میں نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کب ارادہ کیا ہے، میں نے کب چاہا کہ آپ رزق کا حصول نہیں چاہا آپ سے. ویسے میں اس بات کا عینی شاہد بھی ہوں اور شکر الحمدللہ جیتا جاگتا گواہ بھی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو جھونک دیں. رزق کے ہر قسم کے دروازے